الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیارے مدنی ملوں کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھے، دنیا اور آخرت کی ڈھیروں بھلائیاں آپ کو نصیب کرے، آپ کا حافظہ مضبوط فرمائے اور دنیا اور آخرت میں ہر جگہ آپ کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. ہمارے وہ مدنی ملنے جو اس وقت مدنی چینل کے ذریعے ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہیں، آج الحمدللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے درجے کے مدنی ملنے بھی ہمارے ساتھ یہاں پر مدنی چینل کے اسٹوڈیو میں جمع ہیں، اور آج ہم آپ کو انشاءاللہ ایک بڑا ہی ایک انداز کی تبدیلی کے ساتھ کچھ ہم اپنے سلسلے کو آج پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ باقاعدہ ہم اپنا اس موضوع کا آغاز کریں، ایک آئیے میں آپ کو مدنی بہار سناتا ہوں. سر ہند شریف میں دو حفاظ قرآن یہ قرآن پاک کا دور کر رہے تھے آپس میں، جس طرح آپ بھی مدرسۃ المدینہ میں یا اپنے مدرسوں میں گھر میں پڑھتے ہیں، جسے کو قرآن سناتے ہیں، تو ان کا انداز کچھ اس طرح منحمد تھا، اتنے خوبصورت انداز سے وہ سنا رہے تھے کہ ان کو یہ سمجھے کہ ارد گرد کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا. اچانک چند عرب سوار آئے اور قریب ہی کھڑے ہو کر قرآن سننا شروع کر دیا. تھوڑی دیر کے بعد ان میں سے جو ان کا سردار تھا انہوں نے فرمایا، اے قرآن کے قاریوں، تم نے قرآن کا حق ادا کر دیا. اتنا کہہ کر وہ قافلہ رخصت ہو گیا. یہ دونوں باتیں کرنے لگے کہ یہ کون لوگ تھے. ان کے چہرے بڑے پر رونق تھے، اور خصوصاً ان کے جو نگران تھے، جن کے امیر تھے، ان کے چہرے پر انوار میں ایسی کشش تھی، ایسی رونق تھی کہ نظر جما کر دیکھنا ممکن نہیں تھا. میں تو دیکھ کر اپنے آپ کو قابو میں نہ رکھ سکا. اس طرح سے ملی جلی کیفیت میں گفتگو کرنے لگے. اسی دوران اسی عرب وضع قطع کا، یعنی اسی طرح اسی ماحول میں جیسے ہوتا ہے ایک طرح سے، تو ایک سوار آیا اور ان حفاظ کرام سے مخاطب ہوا کہ اے قرآن کے قاریوں، کیا رسول عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے؟ اگر تشریف لائے تھے تو اب کہاں تشریف لے جا چکے ہیں؟ ان حفاظ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور ایک دوسرے کا منہ تکتے رہ گئے کہ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اور ہم ان کی قدم بوسی نہ کر سکے. جس ذات اقدس کا کلمہ پڑھتے ہیں انہوں نے کرم فرما دیا. ہائے افسوس، ہم نے تو جی بھر کر ان کا دیدار بھی نہ کر سکے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ نوارد عربی سوار ان حفاظ کی کیفیت کو بچشمے سر ملاحظہ کر رہا تھا.
وہ دونوں حفاظ اب ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کی سواری کی رکاب یعنی لگام جو تھی وہ پکڑ کر کہنے لگے کہ بتاؤ آپ کون ہیں؟ اس نے جواب دیا جن کا پوچھنا تھا ان کو تو پوچھا نہیں، میرا کیا پوچھتے ہو؟ انہوں نے جواباً کہا کہ آپ بھی کوئی معمولی آدمی معلوم نہیں ہوتے، آپ بتائیے آپ کون ہیں؟ اس نووارد عربی سوار نے کہا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ رات کے وقت سرکار نامدار رسولوں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے روضہ شریف میں فرمایا تھا کہ صبح سر ہند کے قاریوں کا قرآن سننے چلیں گے، تم بھی ساتھ چلنا۔ پھر صبح مجھے کسی اور کام کے لیے بھیجا، میں اس کام سے فارغ ہو کر آیا تو آپ روانہ ہو چکے تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں اور پیارے پیارے مدنی ملوں، آپ نے دیکھا کہ قرآن پاک اگر اچھے انداز سے پڑھا جائے تو اس کی کسی برکتیں ملتی ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنے قاری صاحب سے قرآن سنتے ہیں۔ یقیناً مدنی چینل پر بھی آپ نے اکثر ان کا قرآن سنا ہی ہوگا، تو ان کا قرآن سنتے ہیں اور یہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ جب بھی قرآن سنا جائے پڑھا جائے ادب اور احترام سے مطلب قرآن سننا چاہیے اور اس کی خوب خوب برکتیں ملیں گی، کیونکہ قرآن پاک پیارے پیارے مدنی ملوں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اور ہم نے جیسے یہ مدنی بات سنی کہ قرآن پاک جو ہے یہ جب اچھے انداز سے پڑھا جاتا ہے تو اس کی کوئی برکتیں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند بھی ہے کہ اس کا کلام یہ اچھی آواز کے ساتھ خوبصورت لہجے میں پڑھا جائے۔ سادہ انداز سے بھی پڑھنا اگرچہ درست ہے، مگر خوش الہانی کے ساتھ پڑھنا یہ افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو آئیے ہم اپنے قاری صاحب سے قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون۔ ما أريد منهم وما أريد أن يطعمون، إن الله فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم
يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون آمنت بالله صدق الله العظيم. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ہمارے قاری صاحب کی تلاوت تو الحمدللہ اکثر آپ نے مدنی چینل کے مختلف سلسلوں میں سنی ہوگی. یہاں پر ایک بات میرے ذہن میں آئی تھی کہ جیسا ہم نے ابھی سنا کہ قاری قرآن پڑھ رہے تھے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرمایا، تو کسی نے بڑی پیاری بات ایک کتاب میں لکھی، میں نے پڑھی تھی کہ اس وقت جیسے کوئی اچھا قاری قرآن پڑھتا ہے کیسا سرور آتا ہے جب صاحب قرآن ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے ہوں گے تو اس وقت کتنا سرور آتا ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت قرآن فرما رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں تو فاروق اعظم بھی زیارتیں کر رہے ہیں، برکتیں لوٹ رہے ہیں، عثمان غنی ہے، مولا مشکل کشا ہے، صحابہ کرام ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام جب تلاوت قرآن کرتے ہوں گے تو اس وقت کا عالم کیا ہوگا. تو کسی نے کیا خوب کہا کہ جس وقت خدمت کی بکر عمر عثمان علی، جس وقت خدمت میں ان کی بکر عمر عثمان علی، جس وقت خدمت میں ان کی بکر عمر عثمان علی، اس بات رسول اکرم کے رسول اکرم کے دربار عالم کیا ہوگا، دربار عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے دیدار کا عالم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی وسلم. تو جو خوش نصیب قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرے گا، یعنی با عمل ہوگا، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک موقع پر ساری مخلوق جمع ہوگی. اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام سے ارشاد فرمائے گا کہ اے داؤد زبور شریف کی تلاوت کریں جس طرح آپ دنیا میں کرتے تھے. تو دنیا میں زبور شریف کی تلاوت جس طرح کرتے تو ان کی آواز پہلے سے زیادہ بہتر ہوگی، لوگ جھوم رہے ہوں گے. پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تلاوت فرمائے، تو سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائیں گے. اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاوت سن کر تمام جنتی جو ہے جھوم رہے ہوں گے. اسی طرح پھر خود اللہ تبارک و تعالی تلاوت فرمائے گا. تو یہ پیارے پیارے مدنی منع انعام کرام جنت میں بھی عطا کیے جائیں گے. تو یہاں قاری صاحب ایک بات ذہن میں آتی ہے، ہمارے مدنی منع بھی آپ کو سن رہے ہیں، اور ظاہر اس وقت ملک بھر کے مدرسوں میں یہ ہمارا تربیت کا وقت ہوتا ہے. تو قرآن پاک کو خوش الہانی سے پڑھنا چاہیے، یہ تو روایتوں میں اس کے فضائل بیان ہوتے ہی ہیں. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرف مطلب وہ شوق اور لگن یہ کیسے بڑھے، یعنی کہ شوق کیسے بڑھے کہ میں ایک اچھا قاری قرآن بنوں. یقیناً عمل اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن اب اگر یہ شوق مجھے پیدا کرنا ہے
کہ میں کس یہ انداز میں اختیار کروں، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا طریقہ کار ہو، مشق اگر ہم کریں تو اس کی کیا انداز ہو، اس کے متعلق اگر کچھ مدنی پھول ہمارے مدنی منوں کو ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم کتاب ہے، اور قرآن مجید تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجوید کے ساتھ نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اس پر عمل دونوں جہاں میں کامیابی کا سبب ہے۔ عمل کرنے کے لیے اسے صحیح پڑھنا اور سیکھنا اور غور کرنا ضروری ہے، لیکن اس دور میں دیکھا یہ گیا کہ مخلوق خدا عز و جل اس دنیا فانی کے اندر اپنی دنیاوی ترقی اور خوشحالی کے لیے نت نئے علوم و فنون سیکھنے اور سکھانے میں تو ہر وقت مصروف ہے، جبکہ رب کائنات عز و جل کے نازل کردہ قرآن کو صحیح پڑھنے اور سیکھنے سکھانے کے سلسلے میں جو ہے وہ آگے پیش رفت نہیں ہوتی۔ بہرحال قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ پڑھنا ہی چاہیے، کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس نے قرآن خوش الحانی سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھ کر ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری طبیعت میں ایک اچھی آواز دی ہے، اس اچھی آواز کو مزید سنوار کے کوشش کر کے قرآن پاک کو درست مخارج کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں۔ میں بھی جب حفظ کرتا تھا تو اچھے قرآن کرام کی محافل ہوتی تھی، ایک محفل میں میں نے شرکت کی تھی جب میں پڑھتا تھا، چھوٹا تھا، تو اس وقت ایک قاری صاحب نے تلاوت سے پہلے ایک حدیث مبارکہ بیان کی جو بہت مشہور حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اور اسی کے ساتھ یہ حدیث بھی بیان کی تھی کہ لیس منا من لم یتغن بالقرآن، یعنی جس نے قرآن کو اچھی آواز سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب فرمان سنا تو اس وقت سے ایک ذہن بنا کہ مجھے کوشش کرنی چاہیے کہ میں اچھے سے اچھے انداز میں جس طرح قاری قرآن پڑھتا ہے اور پڑھنے کا جو حق ہے اس طرح کوشش کرنے کی میں وہ کروں۔ الحمدللہ مشق کی، پریکٹس کی اور اچھے قرآن کرام کو سنا اور جذبہ پیدا کیا تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ تو میں مدنی منوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز عطا کی ہے اس کی قدر کریں اور اس آواز کی حفاظت کریں، اور جو اشیاء نہ کھانے کی ہیں جیسے چھالیاں ہے، پانی، اس طرح کی چیزیں خاص طور پہ آواز کو بگاڑ دیتی ہیں، زبان اس سے موٹی ہو جاتی ہے اور اس سے جو ہے وہ کافی نقصانات ہوتے ہیں، تو تمام چیزوں سے حفاظت کریں اور مشق کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر شوق اور جذبہ پیدا کریں اس حدیث مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جس نے قرآن کو اچھی آواز سے نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ماشاء اللہ، اس میں الحمدللہ جیسے آپ نے فرمایا کہ تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، تو الحمدللہ یہ تو ہمارے مدرسۃ المدینہ کو اعزاز حاصل ہے کہ ہمارے مدرسۃ المدینہ میں جب کوئی مدنی منا داخلہ لیتا ہے تو الحمدللہ ان کو قواعد سکھائے جاتے ہیں، ان کو ادائیگی کے درست طریقے جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر مدنی منوں بھی اس بات کو مطلب اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ جس طرح ہمارے قاری صاحب نے فرمایا کہ یہ روایتیں بھی بیان کی کہ قرآن کو درست پڑھنا ضروری ہے، تو اب یہاں پر ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ جیسے کوئی ناظرہ پڑھتا ہے تو ناظرہ پڑھنے میں اس کا اہتمام نظر آتا ہے، تو یہاں پر چونکہ ہمارے مدرسۃ المدینہ میں ایک حفاظ کی بھی بہت بڑی تعداد ہے، تو مطلب آپ نے جو ابھی یہ فرمایا تو اس میں بھی اگر تربیت کے مدنی پھول ہے کہ اگر کوئی حفظ کر رہا ہے تو بعض اوقات یہ ذہن بنتا ہے کہ اگر حفظ کرنا ہے تو اب مجھے جلدی جلدی سنانا ہے، مجھے سبق جلدی جلدی سنانا ہے، مجھے پارا جلدی جلدی سنانا ہے، مجھے سبقی جلدی جلدی سنانی ہے، تو اس وقت میں بھی ہمیں منزل اور سبقی وغیرہ سنانے میں بھی انداز کو مضبوط رکھنا پڑے گا، کیونکہ اگر کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم جلدی جلدی پڑھنے کے چکر میں جو اپنے قواعد کی بھی اغلاط ہماری بڑھ جائیں گی، اور کیا ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو عادت ہے یہ بہت ہی بڑا بگاڑ پیدا کرتی ہے؟ کیا ایسا کچھ؟ بالکل ایسا ہے۔ الحمدللہ مدرسۃ المدینہ میں نے اس چیز کو بغور دیکھا ہے کہ ابتدا ہی سے یعنی حروف جو تہجی ہے وہ پڑھوائے جاتے ہیں، اس کی باقاعدہ مشق کروائی جاتی ہے، مخارج سکھائے جاتے ہیں،
صحیح ادائیگی بتائی جاتی ہے، اور ایک حرف دوسرے حرف سے ممتاز کس طرح کیا جائے اس کی باقاعدہ قاری صاحبان الحمدللہ مشق کرواتے ہیں، اور الحمدللہ جو قواعد قاری صاحبان سکھاتے ہیں، جب ان کا مدنی منوں کا ہر دوسرے مہینے امتحان ہوتا ہے تو اس میں بھی الحمدللہ ہمارے مفتشین اسلامی بھائی قواعد سنتے ہیں مدنی منوں سے، اور الحمدللہ مدنی منع اچھے انداز میں اس کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ تو آپ نے جیسے فرمایا کہ ناظرہ کے اندر تو اس چیز کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن کیا حفظ میں بھی ہونا چاہیے؟ حفظ میں تو اس سے زیادہ ہونا چاہیے، اور اس میں یوں کہ ایک جتنا آہستگی کے ساتھ مخارج کے ساتھ درستی کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے، تو اللہ رب العزت کی رحمتوں کا بھی نزول ہوگا، اور انشاءاللہ جو یاد کرنے میں مشکلات ہوں گی وہ بھی انشاءاللہ دور ہوں گی، اور بآسانی قرآن پاک ہمیں یاد ہوگا۔ اور یہ چونکہ بنیاد ہے، ابھی سے اگر اچھے انداز میں خوبصورتی کے ساتھ، ٹھہراؤ کے ساتھ، قواعد و مخارج کے ساتھ پڑھنے کی مشق کریں گے اور عادت بنائیں گے، تو انشاءاللہ یہ عادت ہمارے اندر اگر پیدا ہو گئی، ہمارا ذہن بن گیا، تو انشاءاللہ کبھی بھی ہمارے اندر غلطیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ عموماً ہوتا یہ کہ قواعد و مخارج تیز پڑھنے کی وجہ سے اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور چونکہ اس ضمن میں بھی حدیث مبارکہ ہے اور اس میں وعید ہے کہ بعض قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وہ قرآن جس کا ہر حرف رحمت بھرا ہے، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور نیکیوں کا الحمدللہ نیکیاں ہاتھ آتی ہیں، ایک حرف کے بدلے جو 10 نیکیاں ملتی ہیں، کہ قرآن پاک کو اس طرح پڑھا جائے جیسا قرآن پاک پڑھنے کا حق ہے اس کا۔ ماشاءاللہ، تو یہ ہمارے مدنی منع یار ہمارے ساتھ شامل ہیں، تو اس کی اہمیت کو مطلب آپ غور کریں کہ جیسے آپ کو جو تجوید سکھایا گیا، تجوید کے معاملہ جو بتائے گئے، آپ کو اصول بتائے جاتے ہیں، تو یہاں ہمارے جو قاری صاحب نے جو آپ کو جو مدنی پھول ارشاد فرمائے ہیں، اس کے پیش نظر اس بات کا ہمیشہ ذہن رکھیں کہ اگر آپ مطلب یہ سمجھیں گے کہ اب چونکہ مجھے زیادہ پارا پڑھنا ہے، زیادہ سب کی سنانی ہے، زیادہ منزل سنانی ہے، تو میں مطلب اپنی اسپیڈ بڑھا لوں اور یہ کر لوں، تو شاید اس سے مجھے ان کی گفتگو سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر اس کا شروع سے ہی احتیاط نہ کی گئی تو پھر چونکہ یہ عادت بن جاتی ہے، اور وہ عادت جو اگر بگاڑ کی صورت میں بڑھتی گئی تو ایسے مدنی منوں کا یا ایسے حفاظ کا قرآن، یہ ہم نے سنا کہ وہ ان پر پڑھنے والے پر لعنت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دنیا کی اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو پیارے مدنی منوں، یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اگر دنیاوی طور پر بھی اگر کسی نے کوئی کتاب لکھی اور وہ اس کے سامنے کتاب کو پڑھ رہا ہو تو اس کو خوشی ہوتی ہے کہ میری لکھی ہوئی کتاب اس نے پڑھی ہے۔ تو اب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، تو قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، تو ظاہر جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی عظمتوں، برکتوں، رفعتوں سے مالا مال فرمائے، اور دنیا اور آخرت میں اس کو ہمارے لیے خیر اور سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ قیامت کے دن یہی قرآن شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔